العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تم میں سے جو اپنے دین سے مکر جائے گا پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اپنا ہی کچھ بگاڑے گا. پروردگار عالم قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، جس قوم کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ قوم والے اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے.
اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے متواضع منکسر ہوں گے، وَأَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے سامنے سرسخت اور شدید ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، سرزنش سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع فضل والا ہے اور دانا ہے اور علیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آخری شب ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ شام غریبہ ہوگی کل، اور اس کے بعد سلسلہ عزا کا یہاں تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اکا دکا مجلسیں باقی رہتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو لوگ جو ہیں وہ الوداع کر دیتے ہیں، رخصت کر دیتے ہیں، اور یہ 10 دن جو ہے وہ رہتے ہیں، پھر اکا دکا مجلسیں بیچ میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد الوداع۔ پیغام جو عزا کا ہے وہ یہ ہے کہ امام کو الوداع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 10 کے بعد جو ہے وہ امام کا ساتھ دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں جو کچھ مجلسوں میں سیکھا ہوتا ہے اس کی روشنی میں 10 کے بعد جو ہے وہ صحیح معنوں میں انسان مومن جو ہے وہ امام مظلوم کربلا کا ساتھ دینا شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سیکھتا ہے ان دنوں میں کہ کیسے امام کے ساتھ جو ہے وہ چلا جائے۔ لیکن عزیزان محترم، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے بڑے جگر گردے کی ضرورت ہے، اور وہ جگر گردہ جب تک مومن اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتا ہے تب تک وہ امام کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ نے بتایا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ امام کے ساتھ چلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ چلے، یہ تاریخ نے بیان کیا ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی مظلومیت جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں ہی کی وجہ سے تھی، کسی اور وجہ سے نہیں تھی۔ جانوروں نے، درندوں نے اور پرندوں نے، چرندوں نے، دوسری مخلوقات نے، فرشتوں نے، جنوں نے کبھی بھی کسی امام کو مظلوم قرار نہیں دیا۔ اگر امام کو مظلوم بنایا ہے ہر دور میں تو انسانوں نے بنایا ہے، لہذا انسانوں کو جو ہے وہ اپنے کیریکٹر پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے اور ہمارے کردار سے آیا امام ہمارا جو ہے وہ مظلوم واقع ہو رہا ہے یا ہمارا امام جو ہے وہ خوش ہے اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ یقین حاصل نہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم کسی یقین پر بھی نہیں، اور چونکہ عقیدہ امامت جو ہے اصول دین میں سے ہے تو اس کے بارے میں آدمی کو یقین ہونا چاہیے۔ اصول دین کے بارے میں یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی اس کو یقین ہو کہ ہم نے خدا کو واقعی ایک مانا ہے۔ ایسے میں توحید کا یقین کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنایا، نہ مال و زر کو، نہ دولت کو، نہ اقتدار کو، نہ کرسی کو۔ ایسے میں اللہ کو چھوڑ کے کسی چیز کو ہم نے معبود نہیں بنایا، اللہ کو معبود بنایا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا مطلب یہی ہے۔ ایسے میں اور توحید کے بعد جو ہے وہ
امامت ہے، نبوت ہے، نبوت کے بعد امامت ہے، اس سے پہلے عدل ہے، اور پھر قیامت ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں انسان کو یقین جب تک نہیں ہوگا تب تک اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، پختہ نہیں ہوتا ہے۔ یقین کی منزل پر انسان کو پہنچنا ضروری ہے کہ ہم واقعاً خدا کو ایک مان رہے ہیں، ہم واقعاً خدا کو عادل مان رہے ہیں، ہم واقعاً نبوت کے قائل ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں، اور نبی کو جیسا نبی ہے ویسا مان رہے ہیں۔ یقین حاصل ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ دلیل بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد امامت کا عقیدہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی یقین حاصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہے انسان عقیدہ معاد پر یقین رکھے، قیامت پر۔ اگر کوئی قیامت پر یقین نہیں پیدا کر پاتا ہے تو یہ سارے عقیدے جو ہے وہ اس کے ڈاواں ڈول ہیں۔ معاد پر یقین ہے تو توحید بھی فائدہ دے گی، معاد پر یقین ہے تو عدالت الہی کا عقیدہ بھی فائدہ دے گا، معاد پر یقین ہے تو نبوت اور امامت کا عقیدہ جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ اگر معاد پر، قیامت پر، روز رستاخیز پر، ایک بار پھر دنیا میں زندہ کیے جانے پر اگر انسان کو یقین ہے روز محشر پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے والے عقائد جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں تسلیم کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ معاد کا عقیدہ ڈاواں ڈول ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو عقائد ہیں وہ بھی ڈاواں ڈول ہے، ان پر بھی اس کو یقین نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ لہذا عقیدہ معاد جو ہے یہ انسان ساز ہے، شخصیت ساز ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو مومن بناتا ہے، انسان کو عامل بناتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ انسان کو عامل بناتا ہے عقیدہ معاد، قیامت کا یقین کہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہ ذرے ذرے کا اور پائی پائی کا اور ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو جس کا معاد پر یقین ہے اس کا مطلب دوسرے عقائد جو ہیں ان پر بھی اس کا یقین ہے۔ اور اگر معاد پر، چونکہ معاد برپا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے، سمجھ میں آیا؟ قیامت برپا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے، کوئی دوسرا قیامت برپا نہیں کر سکتا ہے، لہذا یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور قیامت کے دن عدل کرنے والی ذات جو ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور صحیح قیامت کا تصور پیش کرنے والی ذات جو ہے وہ نبی کی ذات ہے، اور نبی کے ساتھ ساتھ امام کی ذات ہے، جو صحیح قیامت کا تصور جنہوں نے پیش کیا ہے اور بتایا ہے۔ تو جب معاد کا عقیدہ انسان کا ہوگا تو اس کا مطلب دوسرے عقائد بھی اس کے جو ہے وہ صحیح ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہذا یہ اصول دین ٹھیک کرنے کے بعد آدمی کی باری آتی ہے اب فروع دین ٹھیک کرنے کی۔ جو خدا کو ایک مانتا ہے تو اس ایک خدا کے سارے احکام کو اس کے لیے ماننا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت میں بھی ہے، توحید خالقیت میں بھی ہے، توحید رزاقیت میں بھی ہے، آیا سمجھ میں؟ توحید عمل میں ہے، توحید جو ہے وہ عبادت میں ہے، سمجھ میں آیا؟ توحید نظری ہے، توحید عملی ہے، یہ سارے توحید کے شعبے ہیں۔ تو ان سارے شعبوں کو پھر وہ مانے گا، اور وہ کس شکل میں مانے گا؟ عقیدہ توحید کا اظہار خدا کی بندگی سے ہوگا۔ اگر خدا کی بندگی نہیں کرتا ہے تو عقیدہ توحید قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی سے پتہ چلے گا کہ یہ عقیدہ توحید کا ماننے والا ہے، آیا سمجھ میں؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی وہ خوئے عدل اور انصاف ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کو عادل مانتا ہے۔ جو شخص اللہ کو عادل مانتا ہو وہ غیر عادل ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو عادل ماننے والا جو ہے وہ غیر عادل ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر غیر عادل ہے انسان اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو عادل نہیں مانتا ہے۔ لہذا اللہ کو عادل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی عدل کا خوگر بنانا پڑے گا،
عدل کا عادی بنانا پڑے گا، عدل کے اوپر کاربند بنانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ آئے سمجھ میں؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں توحید بتانے والی کوئی ذات ہو، عدل سمجھانے والی کوئی ذات ہو، اور وہ ذات نبی کی ذات ہے، چونکہ ادھر سے پیغامات جو ہیں وہ بغیر ان کے ہم تک نہیں آ سکتے ہیں۔ ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے، ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ خدا عادل ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اور پھر نبوت کے سلسلے کا استمرار جو ہے وہ امامت ہے، نبوت کے سلسلے کا تداوم جو ہے وہ امامت ہے، نبوت کے سلسلے کی آگے کی کڑی جو ہے وہ اس کا نام امامت ہے، جو نبوت کا ہی ایک شعبہ ہے، جو اس سے الگ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کا کام جو ہے وہ دین کو پہنچانا ہے، اور امام کا کام دین کے اوپر عمل کرانا ہے اور دین کی حفاظت کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نبی نے دین پہنچایا، امام کا کام رہبری کرنا ہے، امام کا کام دین سمجھانا ہے، امام کا کام دین کے اوپر عمل کرانا ہے، اور امام کا کام جو ہے وہ دین کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ان عقائد کو صحیح طریقے سے نہیں مانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس نہج کے اوپر بسر نہیں ہوتی ہے کہ جو نہج اس کو اللہ تک لے جانے والا ہے، جو راستہ اس کو اللہ تک لے جانے والا ہے، اس کے اوپر بسر نہیں ہوتی اس کی زندگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آیت کریمہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے مضامین کا ایک خلاصہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آج بھی زیادہ لمبی چوڑی تقریر جو ہے وہ نہ ہو پائی شاید۔ اہل ایمان کو مخاطب قرار دے کے یہ کہا ہے کہ اگر تم دین کے اوپر کاربند رہو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، دین سے پھر جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اور تم دین سے پھر جاؤ تو تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اس لیے کہ خدا ہر دور میں جو ہے وہ ایسے بندے دنیا میں رکھتا ہے کہ جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی بندگی کرتے ہیں، جو اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں ایسے بندوں کا فقدان ہو جائے، کوئی بندہ بھی ایسا دنیا میں نہ رہے، تو پھر دنیا بیکار ہے، پھر دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ دنیا کو باقی رکھنے کا پھر کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایک قوم ہے ایسی، اللہ فرماتا ہے ایک قوم ایسی ہونا چاہیے، لوگ ایسے ہونا چاہیے، یعنی سب کو ایسا ہونا چاہیے۔ سب کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ یحبہم و یحبونہ، ایسے ہوں کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہو اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسے ہیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام ایسے ہیں، اول سے لے کے آخر تک معصومین علیہ السلام ایسے ہیں، یحبہم و یحبونہ کا مصداق ہیں۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ اس کا مصداق ہیں۔ اور جب جس کا امام جو ہے وہ ایسا ہو تو اس کے ماموم کو کیسے ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس امام کو ماننے والا ہے تو اس کو بھی اسی مصداق کے اوپر پورا اترنا چاہیے، اور امام کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو دوست رکھتا ہو اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہو۔ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے؟ عزیزان گرامی، پتہ لگانے کا آسان طریقہ ہے، اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم 100% اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر شعبے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے۔ اور اگر کہیں پر ہم جو ہے وہ بیچ میں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں
کسی بھی مسئلے کو لے کر کے، اور اللہ کی دوستی ہمارے دل سے نکل جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکھتا ہے خداوند عالم جس کو دوست رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ دین کے سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ اور اگر کہیں انسان گڑبڑ کرتا ہے، نہیں چل پاتا ہے دین کے راستے کے اوپر، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، بھول چوک کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، لڑائی جھگڑا کر بیٹھتا ہے، تو جو کہ آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو دوست نہیں رکھ رہا ہے۔ تو جو کہ آپ نے بڑا آسان طریقہ ہے معلوم کرنے کا، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو، یہی چیز ہے، یہ اگر معلوم کرنا چاہتے ہو کہ فلاں مجھے دوست رکھتا ہے یا نہیں، فلاں شخص مجھے دوست رکھتا ہے یا نہیں، تو اس کا آپریشن کر کے دل نکال کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی کسی کو ایکس رے وغیرہ یا کوئی سی ٹی اسکین وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی پیر فقیر کے پاس جا کر کے دائرہ بھروانے کی ضرورت نہیں ہے، آئے سمجھ میں؟ کتاب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے یا دوست نہیں رکھتا ہے۔ تم اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو کہ تم اس کو دوست رکھتے ہو یا نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کہ تم اس کو دوست رکھتے ہو یا دوست نہیں رکھتے ہو۔ اگر تم اس کو دوست رکھتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دوست رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ ہمارا امام ہمیں دوست رکھتا ہے یا نہیں، خدا کے بارے میں بھی وہی نسخہ ہے، نبی کے بارے میں بھی وہی نسخہ ہے، امام کے بارے میں بھی وہی نسخہ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو جانچنے پرکھنے کے بارے میں بھی وہی نسخہ ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ وہی نسخہ ہے، ایک ہی نسخہ سب کے لیے ہے کہ تم اگر خدا کو دوست رکھتے ہو تو اس کا مطلب خدا تمہیں دوست رکھتا ہے، تم اگر نبی کو دوست رکھتے ہو تو اس کا مطلب نبی تمہیں دوست رکھتا ہے، صحیح معنوں میں۔ تم اگر امام کو دوست رکھتے ہو جیسے دوست رکھنے کا حق ہے، تو اس کا مطلب یقیناً امام بھی تمہیں دوست رکھتا ہے۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کو اگر دوست رکھتے ہو، ایک کو دوست رکھتے ہو تم، تو اس کا مطلب وہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے، تو شک و شبہ میں پڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے عزیزان گرامی، کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی کسی پر شک کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کے اپنے آپ پر شک ہے۔ کسی پر شک نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ پر شک ہے۔ خود تم اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو تم کسی کو کتنا دوست رکھتے ہو۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو تم جتنا دوست رکھتے ہو اتنا ہی وہ تمہیں بھی یقیناً دوست رکھتا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے اس بات کو جاننے کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی مطلب ہے یحبہم و یحبونہ، یحبہم و یحبونہ۔ آرام سے آدمی پہچان سکتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے۔ مال و دولت سے یہ چیز پہچان میں نہیں آتی ہے۔ کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب نہیں خدا اس کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بہت بڑا پیسے والا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا پیسے والے کو دوست رکھتا ہے اور جو غریب ہے اس کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اس سے پہچان میں نہیں آتا ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ قارون کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی، تو قارون کو خداوند متعال جو ہے وہ سب سے زیادہ دوست رکھتا ہوتا قارون کو۔ لیکن پتہ ہے اس کا حشر کیا شداد کا کیا حشر کیا؟ شداد نے اپنے لیے جنت بنائی تھی، سمجھ میں آیا؟ جنت بنا کے تیار ہو گئی بہت زبردست طریقے سے، اور اب جنت میں جانے کا ٹائم تھا اس کا کہ جنت میں جانا ہے، تو ایک قدم جنت میں رکھا، ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ سمجھ میں آیا؟ اس کی روح قبض کر لو۔ سرکار دو عالم نے ایک بار ملک الموت سے پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا ایسا بھی کبھی وقت آیا ہے تیرے اوپر کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے تکلیف پہنچی ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا وقت آیا کہ کہا 2 بار ایسا ہوا۔ اب آج تو بتانے والا کوئی ہے نہیں، نہ ملک الموت سے پوچھنے والا ہے، لیکن اس نے سرکار دو عالم کو بتایا کہ 2 بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے 2 انسانوں کی روح قبض کیا اور مجھے تکلیف ہوئی۔
لیکن حکم دے رہا تھا، میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار ایک دریا میں ایک تختہ بہہ رہا تھا، اس کے اوپر ایک عورت تھی اور عورت کے سینے پر بچہ تھا، سمجھ میں آیا؟ عورت کے سینے پر بچہ تھا، دونوں زندہ ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اس عورت کی روح قبض کر لو، تو میرا دل جو ہے وہ تھوڑا سا دکھا ہوا کہ یہ بچہ کہاں جائے گا، اس کا کیا ہوگا آخر، اس کی روح، میں نے اس کی روح قبض کر لی، آیا سمجھ میں؟ دوسری بار جو ہے جب شداد کا ایک قدم جو ہے وہ جنت میں گیا، دوسرے قدم پڑنے سے پہلے اللہ نے کہا اس کی روح قبض کر لو، تو مجھے تکلیف ہوئی کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے، کاش اس کو موقع مل جاتا یہ اپنی جنت کو دیکھ تو لیتا اپنی آنکھوں سے، آیا سمجھ میں؟ تو جب اللہ سے پوچھا کہ پروردگار کیا راز کیا ہے اس میں، کہا تو جو اس وقت دکھا تھا تیرا دل، جس عورت کی روح تو نے قبض کی تھی، تو جو کہ آپ نے، وہ اسی بچے کی ماں تھی، شداد کی، اور تو نے دیکھا کہ پالنے والا جو ہے وہ کس طریقے سے پالتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کو پال پوس کے ہم نے بڑا کیا اور یہ ہمیں بھول گیا، یہ ہمیں بھول گیا، توجہ کیا آپ نے؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جنت دیکھنے سے پہلے جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، آیا سمجھ میں؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، ہم اور آپ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ پروردگار ہے، وہ رازق ہے، وہ پالنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پالنے والے سے بڑھ کے تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے نا۔ اب جب وہ ہمیں پالنے والا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا ہے، تو اگر پالنے والے کو آدمی دوست نہ رکھے تو پھر کس کو دوست رکھے، سمجھ میں آیا؟ تو پالنے والے کو ہر ایک کو دوست رکھنا چاہیے، غریب ہے اس کو بھی دوست رکھنا چاہیے، امیر ہے اس کو بھی دوست رکھنا چاہیے، اور غریب کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ سوچ کر کے کہ امیر کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور میں غریب ہوں۔ بھائی اس کے پاس جو دولت ہے وہ اس کی نہیں ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو کسی امیر کے پاس بے شمار دولت کا انبار لگا ہوا ہے، بینک بیلنس ہے، یہ ہوا ہے، دوسرا تیسرا ہے، وہ یقین مانو اس کی نہیں ہے۔ اس کی کتنی دولت ہے؟ جتنی دولت اس کی ہے اتنی اللہ تمہیں بھی دے رہا ہے۔ اس کی دولت اتنی ہے جتنے سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جتنے سے اس کا پیٹ بھرتا ہے وہ اس کی ہے، باقی کسی اور کی ہے۔ وہ بلا وجہ بوجھ اٹھا رہا ہے دوسروں کا اور اللہ کو خوش نہیں کرتا دولت کے ذریعے سے، بلا وجہ دوسروں کا بوجھ اٹھا کے رکھتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور غریب کو بھی اتنی مل جاتی ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے پروردگار عالم غریب کو بھی دیتا ہے اور پیٹ بھرنے کے لیے ہی خداوند عالم امیر کو دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو غریب لوگ بیچارے مزے سے کھاتے پیتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ جا کر کے وہ CT اسکین کرائیں اور وہ جا کر کے پیٹ کا وہ کروائیں ایکس رے اور یہ وہ پتہ کریں کتنی بیماریاں اندر ہیں، سمجھ میں آیا؟ ہم مستی سے کھاتے ہیں، جب موت آتی ہے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار جو ہے وہ چیک کروانا واجب سمجھتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ چیک کرواتے ہیں۔ اب جب چیک کرواتے ہیں تو ہر بار 10 بیماریاں نکلتی ہیں، اور 10 بیماریاں نکلتی ہیں تو 50 قسم کے پرہیز ڈاکٹر بتا دیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو تو جتنا مرضی پیسہ بینک میں بھر کے رکھ، کھانا سوکھی روٹی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا سوکھی روٹی کھانا بھائی، اس کے علاوہ پھلکے کے علاوہ نہیں کھا سکتا، کچھ بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ تو غریب تو آخر تک مزے سے کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ چیک ہی نہیں کرواتا کسی سے، بیماریاں اس کے لیے کشف نہیں ہوتی ہیں۔ پیسے والے ہیں ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ یار اگر ہارٹ کی بیماری لگ گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، پیٹ کی بیماری لگ گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور کوئی بیماری لگ گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کا دل کہتا ہے یار رکھا ہے پیسہ چلو چیک اپ کروا لیتے ہیں، سمجھنا؟ جتنا چیک اپ کرواتا ہے اتنی بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں، سمجھنا؟ کیونکہ آج کل کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، یہ جو ڈاکٹری اور خاص طور پر ایلوپیتھک یہ سسٹم جو علاج کا ہے، یہ بیماریاں ختم کرنے کے لیے نہیں ایجاد ہوا ہے، یہ بیماریاں بڑھانے کے لیے ایجاد ہوا ہے۔ مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بنا ہے، یہ مریض کو اور زیادہ مریض کرنے کے لیے بنا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کا کمرشل سسٹم ہے، پیسہ آتا رہے، سمجھ میں آیا؟ اور اگر آپ کو علاج کروانا ہے تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔
مدینے میں کسی ڈاکٹر کو بلایا گیا تو آیا ڈاکٹر، بیٹھا رہا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، آخر میں وہ سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں کیا فائدہ میرا یہاں پہ، تو مقصد نہیں، میں جب سے آیا کوئی آتا ہی نہیں، مراجعہ نہیں کرتا، دکھاتا ہی نہیں آگے۔ ایسے میں کہا تجھے یہاں پہ کوئی نہیں دکھائے گا۔ کہا وہ کیا ہو جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ جو اصول ہم نے ان کو بتائے ہیں صحت کے، یہ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایسے میں صحت کے اصول جو ہم نے بتایا ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ بیمار ہی نہیں پڑتے، تو تیرا یہاں پر کیا کام ہے؟ اور آگے وہ اصول صحت جو اسلام نے بتایا ہے آدمی کو، ان کے اوپر انسان عمل کرے تو بیمار ہی نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ سمجھ آیا؟ ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اگر تم لڑائی جھگڑا نہ کرو، فتنہ فساد برپا نہ کرو، ایک دوسرے کی مار پیٹ نہ کرو، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کرو، ایک دوسرے کی حق طلبی نہ کرو، حقوق غصب نہ کرو، تو محکمہ پولیس کا کیا کام ہے؟ ایسے پولیس کا محکمہ بیکار ہو جائے۔ کرگل میں جا کے دیکھو، کرگل میں پولیس والے جو ہے بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے ہیں۔ ایک سوال بڑے محمد والے محمد، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں وہاں جا کے، یار ہمارے یہاں کس لیے بھیجا ہے ہمیں یہاں پہ؟ اس لیے کوئی آتا ہی نہیں رپورٹ لکھوانے کے لیے، ان کا کاروبار ہی نہیں چلتا یہاں پہ۔ آیا سمجھ میں؟ اگر تم اسی طریقے سے ہو جاؤ جسے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، تو محکمہ پولیس جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ، تو محکمہ پولیس نہیں ہوگا، بالکل ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ جتنا ان کو ضرورت ہوگا اتنا ہی لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ مومن ایسے مومن بن جائیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک بس زیادہ سے زیادہ اگر کوئی لالچ کرے گا تو 1 دن کی غذا جو ہے وہ لے لے گا، دوسرے دن کی نہیں لے گا، کیونکہ دوسرے دن کا اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے مومن کو کہ دوسرے دن کی کس لیے لوں، آج جس نے دیا ہے کل وہ دے گا، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ آج اس نے اگر بھوکا نہیں رکھا ہے تو کل بھوکا نہیں رکھے گا۔ اور جب آدمی کا اعتماد اللہ کی ذات کے اوپر اتنا بڑھ جائے گا اور امام زمانہ کی عدالت پر اس کو یقین ہو جائے گا انسان کو، تو اس کے بعد وہ کسی طرح کی لالچ نہیں کرے گا۔ آج جو دنیا میں لالچ ہے لوگوں کے دلوں میں، خوف ہے لوگوں کے دلوں میں، پریشان رہتے ہیں لوگ، یہ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ کرپٹ نظام ہے۔ ایسے میں اوپر والوں سے لے کے نیچے والے تک جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کرپٹ ہیں، سارے کے سارے کرپٹ ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو خوف ہے کہ اس کرپٹ نظام میں ہمارا حصہ کوئی دوسرا دبا جائے گا، لہذا وہ لالچ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کما کے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نظام کی دین ہے، باطل نظام کی دین ہے کہ جتنی خرابیاں جو ہے وہ انسانوں کے اندر اور معاشرے اور سماج کے اندر آتی ہیں، یہ اس دور کے باطل نظام کی دین ہے۔ سمجھ میں آیا؟ باطل نظام جو ہے وہ یہ اس کی دین ہے۔ اور یہ جو بیماری جو 2-2.5 سال سے جو انسانوں کو لاحق ہے کرونا، یہ بھی اسی باطل نظام کی دین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے شروع میں جب کرونا آیا تھا اسی وقت عرض کیا تھا کہ دیکھو کرونا کو عذاب الہی مت کہنا، کرونا عذاب الہی نہیں ہے۔ عذاب الہی اس طریقے سے نہیں آتا ہے، مذاق نہیں کرتا ہے عذاب الہی کسی کے ساتھ، سمجھ میں آیا نہ؟ یہ عذاب الہی نہیں ہے، یہ عذاب حکومتی ہے، سمجھا؟ یہ موجودہ کرپٹ نظام کی طرف سے ہے۔ اب وہ کہیں کا بھی ہو، یہاں کا ہو، باہر کا ہو، دنیا کے کسی خطے کا ہو، آیا سمجھ میں؟ لیکن یہ انسانوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ بازی اللہ نے دیا ہے نہیں، نہ خود انسان نے ایک دوسرے کو دیا ہے، خود اس نے پیدا کیا ہے اور دوسرے کو اس میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ عذاب نہیں ہے، چونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں صاف صاف فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
اللہ انسانوں پر اس وقت عذاب نازل نہیں کرتا ہے میرے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو. تو اس قوم پر، اس ملت کے اوپر، اس امت کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوگا. توجہ کیا آپ نے؟ چونکہ عذاب الہی جو ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. یہ چھوٹے موٹے جو مکافات عمل کا سلسلہ ہے یہ الگ ہے، مکافات عمل انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ الگ ہے، لیکن عذاب الہی الگ چیز ہے، اس کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ حجت خدا کی ڈیمانڈ کے اوپر آتا ہے. جب تک ڈیمانڈ نہ ہو کسی اللہ کی حجت کی طرف سے تب تک عذاب جو ہے وہ نہیں آتا ہے. تو فرمایا جب تک آپ اس امت کے اندر موجود ہیں تب تک اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا. یا دوسرا کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اس وقت تک بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرتا ہے جب تک کہ مومن جو ہے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ مصیبت آنے کے بعد استغفار کرتے ہیں، مصیبت آنے کے بعد جو ہے وہ علاج کے لیے نکلتے ہیں، مصیبت آنے کے بعد توسل کرتے ہیں. پہلے کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہی کرو کہ پروردگار ہر بیماری سے دور رکھے، ہر بلا سے دور رکھے، ہر آفت سے دور رکھے. دعائے توسل بھی پڑھتے رہو، دعائے ندبہ بھی پڑھتے رہو، دعائے کمیل بھی پڑھتے رہو، دوسری دعائیں جتنی بھی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتے رہو. وظائف الابرار میں دعائے عافیت ہے، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. چھوٹی سی دعا ہے دعائے عافیت جو ہے یہ حفظ ما تقدم ہے، یعنی بیماری آنے سے پہلے اس کا علاج ہے تاکہ وہ آنے ہی نہ پائے. تو جب مومن استغفار کرتا رہے گا تو عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر صورتحال جو یہ بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، استغفار کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں. لہذا اس وقت انسانوں کا استغفار جو ہے وہ عذاب کو روکے ہوئے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کون سی قوم یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں اس لیے عذاب الہی رکا ہوا ہے، ٹلا ہوا ہے؟ مومن کتنے سے ہیں دنیا میں؟ مومن کتنے ہیں دنیا میں؟ مومنوں میں کتنے استغفار کرنے والے ہیں؟ باقی کو چھوڑو، مومنوں میں کتنے استغفار کرنے والے ہیں؟ توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ استغفار بھی جو ہے وہ کسی دہن سے نکلے گا تو قبول ہوتا ہے، کسی پاک دہن سے استغفار نکلتا ہے تو قبول ہوتا ہے، ورنہ ایسے استغفار تو دنیا کرتی رہتی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو مومن ہیں کتنے جو استغفار کریں گے اور پروردگار عالم ان کے استغفار کو قبول کر کے عذاب کو ٹالے گا؟ نہ، استغفار نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں گناہ ہے، دنیا میں معصیتیں ہیں، دنیا میں نافرمانی ہے، دنیا میں غفلت ہے اللہ کی طرف سے. آئے سمجھ میں؟ دنیا میں ظلم ہے، ستم ہے، بربریت ہے، وحشیت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ایک عجیب قسم کا نظام ہے دنیا میں، عجیب قسم کا نظام ہے. یعنی ایک انسان نہیں چاہتا ہے کہ دوسرا انسان زندہ رہے، نہیں چاہتا ہے کہ انسان کے دوسرا بھی زندہ رہے. ہر آدمی دوسرے آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے پڑا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب استغفار نہیں ہے تو عذاب کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ عذاب کو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے روکا ہے کہ جو آخری محمد ہے، آخری محمد، وہ بھی محمد ہے نا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو ایک محمد موجود ہے جس کی وجہ سے استغفار رکا ہوا ہے اور دنیا تباہ اور برباد نہیں ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور عزیزان گرامی، مذہب شیعہ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جہاں ہزاروں آیتیں موجود ہیں وہاں یہ ایک آیت کافی ہے. یہ ایک آیت دنیا کے سامنے پیش کرو، ان سے پوچھو بتاؤ تمہارے پاس کون ہے جس نے عذاب کو روکا ہوا ہے؟ تمہارا کوئی ہے؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ پوچھو تمہارا کوئی ہے؟ یا تو تم اسے عقیدے کو تسلیم کرو، اور اگر اسی عقیدے کو تسلیم کرتے ہو اس کا مطلب تمہارا نہیں ہے کوئی بھی عذاب کو روکنے والا. ہمارا ہے عذاب کو روکنے والا.
ایسا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن مجید کا فیصلہ ہے، تو یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وضاحت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ اور اس نے عذاب کو روکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پروردگار عالم اس کائنات کو پال رہا ہے اور اس کو روزی دے رہا ہے، اس ایک ذات کی وجہ سے، اس امام کے صدقے میں بوجود ہی آئے سمجھ میں رزق الورا، بے وجود ہی رزق الورا و بے وجود ہی یمسک السماوات والارض، آسمان اور زمین اگر روکے ہوئے ہیں پروردگار عالم نے تو اس کے وجود کے صدقے میں روکے ہوئے ہیں، کائنات کو اگر روزی مل رہی ہے اللہ کی طرف سے تو اس کے وجود کے صدقے میں مل رہی ہے، کائنات اگر باقی ہے تو وجود قائم آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب ایسی ذوات مقدسہ ہیں عزیزان گرامی تو پھر ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یحبہم و یحبونا، ہمیں ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی جان سے زیادہ عزیز، جب ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے ان کو، ان سے دوستی رکھیں گے تو وہ دل و جان سے ہمارے لیے دعا کریں گے، دل و جان سے ہمیں دوست رکھیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم ان کو دوست رکھیں گے اسی طرح وہ ہمیں بھی دوست رکھیں گے، آئے سمجھ میں؟ اسی طرح ہم کو اب اس کے باقی جو ہے وہ جو حدیث مفصل ہے وہ آپ خود پڑھ لیجئے بھائی، ہم نے تو چھوٹی سی بات آپ کو بتائی ہے، اب اس کے بعد حدیث مفصل ہے، اس حدیث مفصل کو آپ لوگ خود جو ہے وہ پڑھ لو کہ اب دوست رکھنا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر کوئی چیز جو ہے وہ ان سے زیادہ پیاری نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ جب جان ان سے زیادہ پیاری نہیں ہو سکتی ہے تو پھر کوئی چیز بھی ان سے زیادہ پیاری ہمارے لیے نہیں ہے، کچھ بھی ہو ہمارا، کچھ بھی ہو ہماری ہر چیز نثار اہل بیت علیہ السلام ہے، اور خاص طور سے اس ذات مقدسہ کے قدموں کے اوپر ہماری ہر چیز نثار ہونی چاہیے کہ جس نے اپنا بھرا گھر ہمارے لیے لٹا دیا، سمجھ میں آیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عظمت حسین کو انسان کیا سمجھے گا؟ کیا مجال ہے انسان کی عظمت حسین کو سمجھ سکے؟ حسین کی ذات نے کچھ بھی باقی نہیں رکھا، سب کچھ انسانیت کے لیے دے دیا، انسانوں میں ہم بھی ہیں، سب کچھ ہمارے لیے دے دیا، اور عزیزان گرامی تو اب اس کے بعد دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ اگر انہوں نے سب کچھ ہمیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں دوست رکھتے ہیں، وہ ہمیں دوست رکھتے ہیں، آنے والی نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو دوست رکھتے ہیں، اس لیے سب کچھ لٹا دیا انہوں نے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ وہ جان تک لٹا دے، ان کی راہ ہمیں جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے چونکہ انہوں نے جان بھی دی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو قرض ہے ان کا ہمارے اوپر، قرض ہے ہمارے اوپر، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے امام کو واقعی صحیح معنوں میں تو ان کا قرض ہے ہمارے اوپر، قرض ہے ان کا، وہ قرض کیسے ادا ہوگا؟ وہ قرض جان دے کے ہی ادا ہو سکتا ہے، جس نے جان دی ہے اس کے لیے جان دینی پڑے گی، جس نے مال دیا ہے اس کے لیے مال دینا پڑے گا، توجہ کیا آپ نے؟ جس نے اور کچھ نثار کیا ہے اس کے لیے وہی چیز جو ہے وہ دینا پڑے گی، وہی چیز اس کے بدلے میں دینا پڑے گی، تب جا کر کے حق ادا ہوگا، تب جا۔ لیکن حسین نے ہم سے جان کا مطالبہ نہیں کیا، جان کا مطالبہ نہیں کیا، دین کی خاطر جد و جہد کا مطالبہ کیا، اور ہم اگر حسینیت کو زندہ رکھنے میں کامیاب نہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری جو ہم مناتے ہیں
یہ ہمارا بہت معمولی سا کنٹریبیوشن ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، بہت معمولی سا کنٹریبیوشن، یہ کوئی بڑا کنٹریبیوشن، اور اس میں بھی لالچ یہی رہتی ہے کہ ہم ایک آنسو بہائیں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ اس میں بھی امام حسین کے لیے نہیں ہے، عزاداری جو ہمارے امام حسین کے لیے نہیں ہے، عزاداری ہماری کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ عزاداری ہماری کس کے لیے؟ نجات کے لیے، کہ ہم بخشے جائیں گے، ہم اس لیے عزاداری مناتے ہیں۔ آپ نے ذاکروں کو دیکھا نہیں ہے مجلسیں پڑھتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں رو ہوئے، وہ رو، بہت زیادہ رو، اونچی آواز میں رو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اونچی آواز میں رونا چاہیے۔ لوگوں کو کہتے ہیں رو رو، کیوں رو؟ جنت میں جاؤ گے۔ تمہارے رونے سے کیا امام حسین علیہ السلام کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آپ کی؟ بابا پہلے تو حق ادا کرو نا۔ رونے سے فائدہ ہونا چاہیے۔ جس دین کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے، اس دین کو پوری دنیا میں جانا چاہیے، اس دین کا پیغام پوری دنیا تک جانا چاہیے۔ اگر تمہارے وسیلے سے نہیں گیا، ہمارے وسیلے سے، تو ہم بڑے خیانتکار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سے بڑا خائن ہے کوئی نہیں ہے۔ تو چھوٹی موٹی چیزوں کی تو ہمیں پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نہیں کہتا آپ کسی کی مخالفت کرو، آپ یہ کرو وہ کرو، قانون کا النگھن کرو، فلاں کرو فستان کرو، نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، سمجھا، چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھو۔ لیکن ان چیزوں کو معمولی بھی مت سمجھو۔ بامقصد عزاداری جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے۔ بامقصد عزاداری ترسیل پیغام کا بہترین ذریعہ ہے، ترسیل پیغام کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ جو جلوس ہم لوگ نکالتے ہیں، اصل بامقصد جلوس جو ہے وہ بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے بامقصد جلوس، شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ تو ہمارے لیے یعنی سرمایہ حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، شیعہ بغیر جلوس عزاداری کے اور عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمیں حکم ہے نا، حکم ہے ہمیں، توجہ کی آپ نے؟ اگر حکم نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہمیں حکم ہے تو ہمیں تو اس کو پورا کرنا ہے۔ دونوں چیزوں کے درمیان جمع کرنا ضروری ہے، بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ چپ کر کے جو ہے بیٹھ جاؤ اور کوئی آدمی توجہ بھی نہ کرے، کوئی جدوجہد بھی نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، کچھ نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آج کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کون سی ترکیب کرنی ہے، کس طریقے سے ہمیں یہ جلوس ہے آزاد جو نکلتے ہیں، اتنے عرصے سے نکل رہے ہیں، یہ بند ہو جائیں، یہ بند ہو جائیں۔ وہ آج جلوس بند ہوئے، کل عزاداری بند کروا دیں گے، سمجھا، پرسوں اور صبح ساری چیزیں جو ہے وہ بند کروا دیں گے۔ ہاں، تو مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور سوچ کر کے جو ہے وہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جلوس کو کبھی بھی کم اہمیت آپ نہ سمجھیں، کم اہمیت نہ سمجھیں کہ یہ جلوس کم ہے۔ ہاں، خرافاتی جلوس جو ہے ظاہر سی بات ہے تو کسی کام کے نہیں ہے، لیکن جو مومن جلوس نکالتا ہے، جس طریقے سے وہ ماتم کرتا ہے، ایسا سمجھیں یہ بہت بڑا پیغام پہنچاتا ہے دنیا کو، بہت بڑا پیغام دنیا کو پہنچاتا ہے، آیا سمجھ میں؟ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، بہت بڑا پیغام جو ہے وہ دنیا تک جاتا ہے کہ بھئی عاشور کے دن جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے، بھئی ایک صدا ہو کر کے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا اعلان کرتے ہیں، توجہ کی آپ نے، اور مظلوم کربلا کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے دین کے لیے اپنی جانیں تک نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عباسی خلفاء کے زمانے میں زیارت امام حسین علیہ السلام پر پابندی لگی تھی، سمجھ میں آیا؟ تو لوگوں نے کہا ہم زیارت کریں گے،
تو انہوں نے شرائط رکھی کہ ان کو روک دیا جائے زیارت سے۔ کیسے روکا جائے گا؟ کسی سے کہا کہ ہاں جانا چاہتے ہو زیارت کے لیے تو اپنا ایک ہاتھ کٹا دو، بسم اللہ، خوشی خوشی کہا یہ ہاتھ کاٹ دو، ہم زیارت کے لیے جائیں گے۔ ایک بڑھیا تھی، وہ بسیط تھی، مجھے زیارت کے لیے جانا ہے، امام کی چاہنے والی تھی، کہا جانا چاہتی ہو اپنے بچے کو قربان کرو، کہا لے جاؤ بچے کو، لے جاؤ بچے کو، میں زیارت کے لیے جاؤں۔ یہ چیزیں ایسی زندہ نہیں ہوئی رہی ہیں، یہاں تک ہم تک جو پہنچی ہیں ایسے نہیں پہنچی۔ قربانیاں لگی، خون لگا ہے، خون لگا ان چیزوں کی۔ زیارت کے لیے کس کی زیارت ہے؟ زیارت ذریعہ ہے، مقدس ہے امام حسین علیہ السلام، سمجھ آیا؟ اور علماء نے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کی تعریفیں کی۔ یہ عظیمت ہے، عظیمت ہے۔ ہم ذریعہ کی زیارت کریں گے، کیوں؟ ذریعہ کی زیارت سے اس وقت اسلام زندہ ہے، ذریعہ کی زیارت سے اسلام زندہ ہے۔ ذریعہ کے دفاع کے لیے جو ہے وہ زینبیون نے کتنی لاشیں گرائیں وہاں پہ، داعش نے زینبیون کی کتنی لاشیں گرائیں۔ زینب کا دفاع نہیں تھا، ذریعہ حضرت زینب کا دفاع تھا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ذریعہ حضرت زینب کا دفاع تھا، اور رہبر نے حکم دیا تھا کہ ذریعہ کا دفاع کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے آثار میں سے ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے، اور اس کو کسی کو مٹانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ہمیں اس پہلو پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اس پہلو پر بھی نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے اندر عقیدہ نہیں رہ جائے گا۔ اس کے لیے بھی اگر مومن جدوجہد نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ مومن نہیں لگتا۔ عزیزان گرامی، یعنی اگر ہمیں اور آپ کو سرنڈر ہونا بھی ہے تو کم سے کم یہ باور کرا کر کے کہ یہ ہمارا وہ پروسیشن ہے کہ اصل اس سے ہم بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ اسے وہ کر سکتے ہیں، بہت مشکل کے ساتھ۔ ہمارا دل نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کریں، سمجھیں، یا اس سے درگزر کریں، یا اس کو نظر انداز کریں، یا نظر انداز کریں، یا اس کو نہ منائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس کو منانا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اس کے وسیلے سے اسلام زندہ ہے، اس کے وسیلے سے اسلام زندہ ہے اس وقت۔ اصل جو کچھ بھی زندہ ہے وہ نام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے زندہ ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے زندہ رکھنے کا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اس پہلو کے اوپر ہمیں ضرور جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، جوانوں کو خاص طور سے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بلا وجہ جذباتی بھی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ جب حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول بھی کرنا ضروری ہے، خودکشی نہیں کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ بھی بڑی بے انصافی ہے، دیکھیں یہ بہت بڑی بے انصافی ہے کہ جب آس پاس جو ہے وہ سارے پروسیشن ہو رہے ہیں، سمجھ میں آس پاس ہو رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر ہندوستان میں حیدرآباد میں جو ہے وہ بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں۔ حیدرآباد ہندوستان میں ہے تو کووڈ ہے وہاں بھی، کشمیر میں ہر گلی میں جلوس نکل رہا ہے، کووڈ ہے وہاں بھی، آئے سمجھ؟ تو یہ کیا ہے؟ یہاں کون سی انتظامیہ ہے؟ یہاں تو کووڈ نہیں ہے، آئے سمجھ میں؟ یہ بات جو ہے یہ قابل قبول، یعنی لاجک ہونا چاہیے، ہر چیز میں لاجک ہونا چاہیے۔ یہ لاجک نہیں ہے کہ صاحب نہیں آرڈر نہیں ہے، یہ لاجک نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ عوام کے جذبات کو سمجھنا، عوام کے جذبات کو سمجھ کر کے عوام کا ساتھ دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کے فرائض میں شامل ہے، اور ان کو اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے، ایسا میں۔ اور یہاں کی انتظامیہ جو ہے ڈپٹی کمشنر سے لے کر کے تحصیلدار تک اور دوسرے جتنے بھی ہیں، ان کا یہ فرض بنتا تھا، میں نے جیسے کہا بھی آج احتجاج کیا، ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ رپورٹ دیتے اوپر سطح کے اوپر کہ بھائی یہاں کووڈ نہیں ہے، یہاں یہ پروسیشن جو ہے ان کو اجازت دی جا سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن نہیں، کسی کوئی تاثیر میں کیوں نہیں ہوا؟ معلوم ہے کہ کچھ ہم کہیں گے بھائی بند کرو تو یہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے، بات ختم ہوئی، کیونکہ یہ آزمائے ہوئے ہیں نا، چاول کے یہ دانے جو ہے وہ آزمائے ہوئے ہیں، بول نہیں سکتے منہ سے، آواز نہیں نکال سکتے،
کہیں پر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تو بات ختم. یہاں پہ تو کہو گا مذہب چھوڑ کر کے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے لگو تو ہم اپنے اپنے گھر میں خرید کے لے آئیں گے, مفت میں نہیں, خرید کے لائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ مقصد ہے عرض کرنے کا, باقی کچھ نہیں ہے عزیزان گرامی. جب ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اندھے تو نہیں ہیں, پبلک اندھی ہے, پبلک نالائق ہے, اسے پبلک کو کچھ پتہ نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ لاجک تو پیش کرو بھائی یار, منطقی بات کرو ہمارے ساتھ, غیر منطقی بات کیوں کرتے ہو؟ نہیں نکالنے دو کہ ٹھیک ہے ہم نہیں نکالیں گے. آیا سمجھ میں؟ لیکن یہ بہت بڑی ناانصافی ہے جو ہو رہی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے جو ہو رہی ہے. توجہ کی آپ نے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اس کے لیے کیا تو ہونا کیا چاہیے تھا, یہ بات بھی آپ مجھ سے سن لیں. ہونا کیا چاہیے تھا اس کے لیے؟ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہزاروں فون جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس جاتے, ہزاروں فون, نہیں کہ ہمارا ایک بھی فون نہیں گیا. ایسا میں ہزاروں فون جاتے, ڈیمانڈ ہوتی باقاعدہ طور پر, اور ان کو پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے انتظام کرنا پڑتا. لیکن ان کو پتہ ہے یار یہاں جب ایک بار ہم کہہ دیں گے یہ نہیں کرنا ہے تو یہ پہلے ہی سے بیچارے جو ہے وہ تھکے ہوئے. مجبوری کا نام اندرا گاندھی ہے یہاں, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو کچھ زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اہل ایمان, اہل تقوی, اہل یقین, اہل صداقت, وہ اہل صلابت بھی ہوتے ہیں, ٹھوس مومن ہوتا ہے. کالجبل الراسخ لا یحرکہ العواصف, ایک مضبوط پہاڑ کی مانند ہوتا ہے مومن, جس کو تیز و تند آندھیاں جو ہیں وہ ہلا نہیں سکتی اپنی جگہ سے. تو ہمارا جو بڑا طبقہ, انٹلیکچوئل طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ ہے, میں معذرت چاہوں گا سب سے, تلخ باتیں کہہ رہا ہوں, معاف کریں گے مجھے, یہ بھی چھوٹا منہ بڑی بات ہے, جسارت ہے آپ حضرات کی خدمت میں. لیکن ان ذمہ داریوں کو ہمیں ہمیشہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے. پہلی محرم سے آج تک جو ہے وہ اتنے فون گئے ہوتے کہ ان کا ناک میں دم آ جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کسی نے پولیس والے مجھ سے پوچھے جلوس نکل, میں نے کہا نکالو, نکلے گا کہاں نکلے گا, وہاں بیٹھے ہوئے ہو, کم سے کم جاؤ بات کرو جا کر کے. وہاں سے فون مجھے کر کے پوچھنا ہے کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. جاؤ بات کرو, کیوں نہیں بات کرتے ہو جا کر کے؟ تو صحیح طریقے سے بات کرو جیسے بات کرنے کا حق ہے. آیا سمجھ میں؟ لیکن کوئی بات نہیں کرتا ہے. ادھر عاشق خان کو کہتے ہیں جی آپ کچھ کرو, مجھے کہتے ہیں جی آپ کچھ کرو, ہم کیا کریں, ہماری کون سنتا ہے؟ سمجھ میں آیا آپ حضرات کی؟ سب لوگ مل کے جب سنانا چاہتے ہیں تو بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے, اس کے بغیر نہیں سنی جاتی ہے. اور یہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے, جو بڑے لوگ ذمہ دار لوگ ہیں, غافل نہ بیٹھیں, قوم کا خیال رکھیں, قوم کا دھیان رکھیں. آئے سمجھنے کہ سارے جو ہے وہ بہت شعور نہیں ہوتے ہیں, اتنا زیادہ شعور رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں, ان میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ باشعور لوگ ہوتے ہیں. وی آئی پی طبقہ, ظاہر سی بات ہے جو وی آئی پی طبقہ ہوتا ہے, حکومت بھی جو ہے وہ ان کا خیال رکھتی ہے. حکومت کے پاس وی آئی پی طبقے کے لیے خاص پروٹوکول ہوتا ہے نا, خاص رعایتیں ہوتی ہیں. تو 10 وی آئی پی اگر فون کریں گے, ایک وی آئی پی جب فون کرتا ہے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ 10 وی آئی پی فون کریں گے تو اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا. یہ ہم اپنی ذمہ داریاں چونکہ پوری نہیں کرتے ہیں, اس لیے اس قسم کے حالات کا ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. آیا سمجھ میں؟ اس لیے ایسے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. عزیزان گرامی, یہ ہمیں کربلا والوں سے درس لینا چاہیے, اور کم سے کم اتنا ہے کہ اپنی قوم و ملت کی بھلائی کے لیے سوچنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور ساتھ میں جو ہمارا مذہب ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ہمیشہ فکر کرنی چاہیے, ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم مذہب کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کو سربلند کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, دنیا کے سامنے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے ایسے نظاموں میں. آیا سمجھ میں؟ دنیا کے سامنے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.
لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم صحیح معنوں میں یحبہم و یحبونہ کا مصداق نہیں بن سکتے ہیں، ہم کربلا والوں کو دوست نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو کہ آپ نے، ہم امام زمانہ کو گویا دوست نہیں رکھتے ہیں، وہ جو اتنی ساری مصیبتیں ہمارے لیے جھیل رہے ہیں۔ کربلا والوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ چونکہ ظاہر ہے کہ اگلے دن معلوم ہے کہ آپ شہید ہونا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فوج ہو اور دوسری طرف سے گنے چنے افراد ہوں جو انگلیوں پہ گرے جانے کے قابل ہیں، تو ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ دیکھو بنی ہاشم کو یقین ہونا الگ بات ہے، بنی ہاشم کو یقین ہے وہ الگ بات ہے، خانوادہ وحی کے افراد ہیں، توجہ کیا آپ نے، عصمت سے متصل افراد ہیں بنی ہاشم، عصمت سے جڑے ہوئے، معصوم نہیں سارے لیکن عصمت سے جڑے ہوئے، ان کے گھر میں وہی آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ لیکن دوسرے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو انصار تھے، جو بنی ہاشم میں نہیں تھے، ان کو بھی یقین تھا اس بات کا کہ کل ہمارا جو ہے وہ آخری دن ہے اور ہمیں شہید ہونا ہے، تو جو کر رہے ہیں آپ حضرات، ہمیں شہید ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ذرا استقامت دیکھو، استقامت دیکھو۔ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ گل کیے اور چراغ گل کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو جو جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مجھے کل شہید ہونا ہے اور ان کو مجھ سے دشمنی ہے، تم میں سے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لہذا میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور ساتھ میں اگر میرے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اس لیے کہ دشمن مجھے شہید کر کے بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مجھے شہید کرے اور مجھے مار ڈالے۔ اللہ اکبر۔ چراغ گل کر دیے حسین نے امتحان لینے کے لیے، آزمائش لینے کے لیے چراغ بجھا دیے، لیکن جب چراغ جلائے تو سارے جانثار اپنی اپنی جگہ کے اوپر موجود تھے، اور سب سے پہلے حضرت عباس نے کہا کہ مولا ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں ہوں تب بھی آپ کے قدموں پر نثار۔ زہیر قین نے کہا مولا 1000 بار اگر قتل کیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، میری خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے، تو ہر بار میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ان جانثاروں کے اوپر ہماری جانیں قربان ہوں، ایسے جانثاروں پر جیسے حسین کو ملے تھے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ حسین نے کہا بھی تھا کہ جیسے میرے اصحاب ہیں ایسے نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، اس طرح کے جانثار کہ جو اس عزم و استقامت کے مالک تھے اور اس شجاعت اور بہادری کے مالک تھے اور اس عقیدے کے اور یقین کے اوپر فائز تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ ان کو یقین تھا کہ جب ہم امام کے ساتھ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہماری زندگی جو ہے وہ سعادت ہے اور ہمارے لیے نجات ہی نجات ہے، ہمارے لیے بہشت ہی بہشت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام نے ان کا استقامت دیکھا، ان کا یقین دیکھا، تو یقین دیکھنے کے بعد ایک بار امام نے جو ہے وہ محضر شہادت پیش کیا اور سب کو بتایا کل کون کون شہید ہوگا، سب کے نام لیے، سب کے نام لیے، اور جب سب کے نام لیے تو ایک جوان کا نام نہیں لیا امام حسین علیہ السلام نے، شاید امتحان لینا چاہتے ہوں، جناب قاسم کا نام نہیں آیا۔ ایک مرتبہ قاسم طرف اٹھے اور کہا چچا جان کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے پوچھا قاسم کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جواب دیا احلا من العسل، چچا جان موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، شہد سے بھی زیادہ شیرین۔ اللہ اکبر۔ امام حسین یہ جواب سن کر کے خوش ہو گئے اور جواب دیا قاسم محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے اور محضر شہادت میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ ایک بار قاسم اپنے نام سن کر خوش ہوئے، لیکن جب علی اصغر کا نام لیا تو قاسم تڑپ گئے
کہا چچا جان کیا دشمن خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا دشمن خیموں کی بے حرمتی کریں گے؟ میرا اصغر بھیا کیسے شہید ہوگا؟ اللہ اکبر۔ عزیزو، حسین نے عمدن قاسم کو یہ تو نہیں بتایا کہ میرے بھتیجے دشمن خیموں میں نہ صرف داخل ہو گئے بلکہ خیموں کو آگ لگا دیں گے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیں گے۔ یہ شاید اس لیے نہیں بتایا کہ حسین کو خدشہ تھا کہ قاسم برداشت نہیں کر پائیں گے یہ سن کر کے۔ جب اصغر کی شہادت کی خبر سن کر تڑپ گئے تو حسین نے تفصیلات نہیں بتائیں قاسم کو، بس اتنا بتایا کہ میں بچے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے مقتل کی طرف جاؤں گا، اس کے لیے پانی کا مطالبہ کروں گا، ایک سے شعبہ تیر آئے گا جو اصغر کا گلا چھیدتا ہوا میرے بازو میں پیوست ہو جائے گا، اور اس طرح اصغر شہید ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں عزیزان گرامی زیادہ آپ کی خدمت میں مصاحب کی صورت میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ میرے مولا امام زمانہ کو شب عاشور کا پرسہ دینا ہے کہ مولا شب عاشور میں آپ کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر، کتنا اکیلا ہے میرا مولا، کتنا تنہا ہے میرا مولا۔ ہم تو بیٹھ کے ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ میرے زمانے کے امام کو کوئی پرسہ دینے والا بھی ہے یا نہیں۔ آج کی اس شب میں میرا مولا کہاں تڑپ رہا ہوگا، اور شب عاشور کے مناظر کو یاد کر کر کے کہاں رو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پروردگارا تو وہ وقت لا کہ جب چاہنے والے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے امام کو کربلا والوں کا پرسہ دے سکے، امام کو کربلا کے شہیدوں کا پرسہ دے سکے، امام کو کربلا کے جوانوں کا پرسہ دے سکے، امام کو کربلا کے بچوں کا پرسہ دے سکے، امام کو کربلا میں مصیبت زدہ بچیوں کا پرسہ دے سکے، اور امام کو کربلا میں رسن بستہ بیویوں کا پرسہ دے سکیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے زیارت ناحیہ میں ایک ایک شہید کو یاد کیا ہے اور ایک ایک شہید پر گریہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے کربلا کے شہیدوں، میں آنسوں کے بجائے خون اپنے آنکھوں سے بہاتا ہوں تمہارے لیے، خون کے آنسوں کا گریہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کس قدر وہ امام ہے، وہ معصوم ہے، لیکن کس قدر گریہ کرتے ہیں اپنے مولا اور جد امجد امام حسین علیہ السلام پر، اس لیے کہ حسین کی مظلومیت ہی ایسی تھی، حسین کی بے چارگی ہی ایسی تھی، حسین کی بے کسی ہی ایسی تھی۔ کربلا کے میدان میں یہ شب عاشور ہے، حسین کے دل میں کیا کیا گزر رہی ہوگی۔ ارے کل میرا علی اکبر شہید ہوگا، برشی کا پھل سینے سے نکالنا پڑے گا، کل میرا قاسم شہید ہوگا، لاش خیمے تک پہنچانا پڑے گی، کل میرے عباس کے بازو کٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ عباس کے سرانے حاضر ہونا پڑے گا، اور پھر جب اس کے بعد کے مناظر کو سوچتے ہوں گے تو حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سب کے شہید ہونے کے بعد میری 4 سال کی بچی سکینہ کے رخسار پر تماچے لگیں گے، سکینہ کے دامن میں آگ لگے گی، سکینہ فریاد کرے گی، کوئی اس کی فریاد کو سننے والا نہیں ہوگا۔ معذرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید
شہداء کے حسین نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اصحاب و انصار کے ساتھ، ایک حصہ عبادت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسر کرنے کے لیے۔ حسین نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، خیموں کا پہرا دینے کے لیے عباس اور علی اکبر جیسے شیر اور انصار کے جوان جو ہے وہ مقرر تھے، وہ خیموں کا پہرا دے رہے تھے۔ میں کہوں گا آج کی شب بیویاں خوش نصیب ہے کہ آج کی شب عباس پہرا دینے کے لیے ہے، اکبر پہرا دینے کے لیے ہے، حسین خبرگیری کرنے کے لیے ہے۔ کل وہ شب آنے والی ہے کہ جب زینب تنہا ہوگی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہوگی، اور زینب پہرا دے رہی ہوگی۔ اس لیے عزیزان گرامی اجرکم اللہ، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں 2 جملے کہہ کر کے۔ میں شب عاشور کے سارے مسائل نہیں پڑھ سکتا، بس ایک مرتبہ بہن اور بھائی کی آپس میں ملاقات ہوئی شب عاشور میں۔ زینب کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی، حسین کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے وصیتیں کی کہ بہن زینب صبر سے کام لینا، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا لمبا سفر ہے، مصیبتوں سے بھرا ہوا سفر ہے، بیویاں اور چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے ساتھ ہیں، میرا بیمار بیٹا زین العابدین تمہارے ساتھ ہے، زینب سب کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور زینب خاص طور سے میری سکینہ کا دھیان رکھنا، اسے صرف میرے سینے پہ نیند آتی ہے، میرے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ کہا بھیا سکینہ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک وقت وہ آیا جب سکینہ زندان شام میں دنیا سے رخصت ہو گئی، زینب واپس آئی، قبر حسین سے لپٹی اور آواز دی بھیا شرمندہ ہوں، سکینہ کو واپس نہیں لا پائے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس اللہ اکبر۔ حسین نے زینب کو وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد کہا بہن زینب ذرا اپنے ہاتھ آگے کرو۔ ہاتھ آگے کیے زینب نے، حسین نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ماں نے وصیت کی تھی کہ حسین جانے سے پہلے زینب کے ہاتھوں کو چوم لینا، اس لیے کہ جب رسی بندھے گی تو زینب کو بہت تکلیف ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ اور تمہارے ہونٹوں کا لمس جو ہے وہ زینب کو سکون پہنچاتا رہے گا۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا ذرا میرے قریب تو آؤ۔ بھائی قریب آیا، زینب نے گلے سے لگایا، گلے کے اوپر بوسے دینا شروع کیے۔ کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں نے مجھے بھی وصیت کی تھی کہ زینب ایک وقت تو آئے گا حسین پر مصیبت کا کہ جب میں نہیں ہوں گی، زینب میری طرف سے تم حسین کے گلے کے بوسے لے لینا، اس لیے کہ عصر عاشور جب حسین گھوڑے سے گرے گا تو شمر کا کند خنجر ہوگا اور میرے بچے کا پیاسا گلا ہوگا اور شمر رحم نہیں کھائے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه بلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار شب عاشور ہے معبود کریم، تو ہماری طرف سے اس قلیل عبادت کو قبول فرما. معبود کریم ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما اور انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا. پروردگار دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے معبود مشن مظلوم کربلا کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے قلب ناظرین کو راضی اور خوشنود کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ہماری طرف سے ہمیں امام کی خدمت میں پرسہ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارا پرسہ امام کی خدمت میں پہنچا. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام